آپ میں سے بہت سے نئے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، بہت سے پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سے آن لائن سن رہے ہوں گے یا بعد میں دیکھتے ہیں۔ ہم سارے بیمار ہوتے ہی کیوں ہیں؟ اللہ میاں ہمیں بیمار کاری کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم سے اگر اتنا پیار ہے، اتنے پیار سے بنایا ہے، اتنے شوق سے، اور اللہ میاں غلط بنا نہیں سکتے، تو پھر ہم کیوں بیمار ہو جاتے ہیں؟ میرے 35 سال اب تو ہو گئے ڈاکٹری کی، ہاؤس جاب جب شروع کی تھی۔ 35 سال کا جو میرا تجربہ ہے، اور اس میں جو میرا ذاتی تجربہ بیچ میں رہا، میری عادت ہے کہ میں اپنے پیشنٹس کے ساتھ ذرا انہیں ٹائم بھی زیادہ دیتا ہوں، انہیں کویسچننگ زیادہ کر کے ان سے کافی ڈیپ ہسٹری لیتا ہوں کہ اسے ہوا کیوں۔ اور میری فائنل کنکلوژن آج کے دن تک یہ ہے کہ ہماری پہلے سوچ ہی بیمار ہوتی ہے، اور یہ سوچ یا خیال کہہ لیں، یہ جس وقت اپنے خالق اور مالک اصل سورس آف انرجی سے ہٹ جاتا ہے اور غیر اللہ میں مشغول ہوتا ہے، وہ غیر اللہ میں خود بھی ہوں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، اور ایک اور چیز میں آپ سب لوگ جتنے ہیں، اب غور کیجئے گا کہ ہم میں سے جتنے لوگ بڑی ڈیڈلی ڈیزیزز میں ہیں، یا کوئی بھی خدا نخواستہ مشکلات میں ہیں، یا زندگی میں پریشانیاں ساروں کی آتی جاتی رہتی ہیں، زندگی کا کھیل ہے، میں سب کو ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ اپنے قریبی عزیز، آپ کے خونی عزیز رشتہ دار، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، چچا تایا، ماموں خالہ، پھپھو، دادا دادی، نانا نانی، خامن بیوی، سسرال، ننیال ددیال، یہ مین، اور آپ کے فرینڈز، آپ کے کولیگز جن سے آپ کا رابطہ رہتا ہے، آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں۔ ان میں سے کسی کے لیے دل میں گلا شکوہ شکایت ہے تو دل سے معاف کر کے دعا دے دیں۔ میں نہیں کہتا اس کے جا کے گلے لگ جائیں دوبارہ، ہو سکتا ہے وہ بندہ اور اکڑ جائے یا پھر تنگ کرے، لیکن آپ ایک بار اللہ کی خاطر اسے دل سے دعا دیں۔ اور حیران کن چیز ہوتی ہے کہ کئی بار جب آپ اس طرح سوچتے ہیں آپ تبھی ہیں جب آپ اس طرح بری طرح پھنس جاتے ہیں، تو سول سرچنگ تبھی شروع ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں تو اپنے باپ سے 20 سال سے ناراض ہوں، انہوں نے فلاں وقت پہ جو مجھے ڈانٹا تھا، یہ میرے پیشنٹ سے مجھے پتہ چلا، جو وہ بولتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز، اور وہ اچانک سے ٹھیک بھی ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ یہ میں اتنی دیر سے اپنے فلاں قریبی عزیز سے اندر سے میں ناراض ہوں، اور وہ گلہ میں چھوڑتا نہیں ہوں، اور اس کی شکایت مسلسل اس پوائنٹ پہ، اس پین کا جو پوائنٹ ہے میرا، میں اللہ کو شکایت کرتا رہتا ہوں، یا میں دکھی ہوں، یا میرا دل دکھ گیا تھا، میری آہ نکل گئی تھی، اور میں اس کو دوبارہ سے ریوائز بھی کرتا رہتا ہوں، اور اللہ میاں کو وہ اپلیکیشن دوبارہ بھی پش کرتا رہتا ہوں، چاہے کتنے سال ہو گئے ہیں۔ لیکن جو ہی اگر اللہ کی خاطر، جب آپ خود کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں پھنسے ہوتے ہیں، تو آپ اللہ کی خاطر اگر معاف کرتے ہیں اور دل صاف کرتے ہیں، یہ عجیب رزلٹس دیکھیں، میں نے بھی اور لوگوں نے بھی بتایا، اور ساروں کا، آپ کو بہت سوں کا ہے یہ ایکسپیرینس، کہ ایک تو اللہ کی طرف دھیان کرتے ساتھ ہی ایک عجیب قسم کی انرجی، ایک طاقت، ایک امید پیدا ہوتی ہے، جو مایوسی ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، جو پریشانی دماغ کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے اس میں کہیں ایک کرن نظر آتی ہے۔ اس میں اگر آپ اللہ کی خاطر کسی کو دعا دیتے ہیں وہیں بیٹھے ہوئے، تو آپ کا گواہ اللہ ہوتا ہے، اس کو وہ بندہ بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن آپ کے دل میں ہی، آپ کی سوچ کے ساتھ ہی، آپ کی سوچ کو بھی سننے والا اللہ موجود ہوتا ہے۔ اور یہی سوچ نیت بھی ہے، نیت بھی سوچ ہی ہوتی ہے، جو اللہ آپ کے ہر عمل کو آپ کی نیت پہ جج کر رہا ہے، نیت بھی سوچ ہوتی ہے، کہ آپ دیکھنے میں چاہے اچھا یا برا کام کو، اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا تھی، اللہ یہی دیکھتا ہے، وہ بھی آپ کی سوچ ہے، کہ آپ کا اس کے پیچھے آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ، آپ کا خیال، آپ کی ٹارگٹ کیا تھا، اصل آپ کا مقصد کیا تھا۔ تو اگر آپ اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق کو معاف کرتے ہیں، یا دل سے دعا دیتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کیا تیری خاطر، تو آپ چونکہ اللہ کے ساتھ ایک قسم کی آپ کی کمیونیکیشن بنتی ہے، کوئی طریقہ آپ کو کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خاص ٹیلی فون نمبر ملانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہی نمبر ہوگا، آپ اپنے اندر ہی باتیں کر رہے ہیں اس سے، اور آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ سن رہا ہے۔ جیسے یہ بچی اسپتال میں لیٹی مختلف مراحل سے گزر رہی ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنے اللہ کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس میں اس کا یقین اتنا سادہ سا اور سمپل سا ہے کہ نہیں اللہ سن رہا ہے میرا، اور ویسے بھی کر دے گا اور ویسے بھی کر دے گا. یہی اصل آپ کا پیور ایمان ہے، وہ ہے کہ نہیں ہے. تو جو ہی آپ اس کی خاطر اس کی مخلوق کو معاف کرتے ہیں، ہم ساروں کو پتہ ہے کہ وہ ہمیں ہماری ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، بہت زیادہ پیار، دگنا تگنا نہیں 70 گنا شاید زیادہ پیار کرتا ہے. اب وہ صرف میرے سے ہی نہیں نہ کرتا یا آپ سے ہی نہیں کرتا، وہ آپ کے علاوہ ساری مخلوق انکلوڈنگ میں کہتا ہوں شیطان سے بھی اسی طرح کرتا ہے. وہ بھی اس کی مخلوق ہے، اس کو بھی اس نے چانس دیا، اس کو بھی اس نے دوبارہ کہہ لیں کہ ایک خاص وقت تک مہلت دی ہوئی ہے. تو وہ جتنا زیادہ پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے، اس حساب سے اگر جیسے کسی ماں کا ایک بچہ شرارتی ہے اور وہ شرارتیں کرتے پکڑا بھی گیا ہے، بچہ ہے یا بڑا ہے، محلے والے جو ہیں یا کسی نے بھی اس کو پکڑ لیا ہے اور وہ اس سے بدلہ لے سکتا ہے، اس کو سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ اس کی والدہ کی خاطر اس کو معاف کر دیتا ہے. تو والدہ کو وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے، ماں کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے، ماں کو ان کا احسان اچھا لگتا ہے. اسی طرح رب کو بھی یہ نظر آتا ہے کہ یہ بندہ بدلہ لے سکتا تھا، بد دعا تو دے سکتا تھا، اس نے میری خاطر یہ جی بیٹا جی آپ آ گئے ہو تو پکڑا دو. کہاں سے؟ ایبٹ آباد سے آ رہے ہو؟ ایبٹ آباد والے ہو جی؟ سمجھ آ گئی جی، یہ کمل جی کو پکڑا دیں، پہنچا دیں جی. آپ خود بھی آگے آ جائیں، آپ اکیلے ہیں کوئی ساتھ ہے آپ کے؟ تو انہیں اندر بلا لینا، انہیں آپ نے بیڈ بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا، انہیں اندر. السلام علیکم جی، آپ ادھر آگے گزر جائیں، آپ ادھر آگے آ جائیں، ادھر جگہ ہے، آپ ادھر آگے بیٹھ جائیں، جگہ ہے آگے. وہ راستہ ہے، وہاں بیٹھو گے نا وہ راستہ بلاک ہو جائے گا. تو اللہ بھی آپ پہ پھر اتنا ہی پیار یا کرم یا فضل کرتا ہے جتنے پیار سے اگر آپ اس کی مخلوق کے لیے دعا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، دل صاف کرتے ہیں. آپ کے کئی سالوں سے پھنسے ہوئے مسئلے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتے ٹھیک، یا یہ اب ڈیڈ اینڈ پہ ہیں ہم، تو وہ اچانک سے آپ کو آؤٹ آف دا بلو نیوز آتی ہے یا خبر ملتی ہے یا پتہ چلتا ہے کہ جی وہ فلاں مسئلہ حل ہو گیا ہے. وہ یا وہی بندہ جو بہت بری طرح سے پھنسا ہوا تھا یا بہت طاقتور تھا یا بڑا کرتا دھرتا تھا، وہ خود ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہے جی آئی ایم سوری، یہ مسئلہ غلط ہو گیا، آپ یہ کر لیں. یہ بیبی آپ کے ساتھ ہے؟ وہ جو بیبی ہے اچھا آپ کے ساتھ ہے، وہ اکیلا جا لیتا ہے، مینیج کر لیتا ہے؟ اچھا ٹھیک ٹھیک اوکے. تو اتنا صحیح اس میں کام ہے کہ جب آپ رحمان کو پکارتے ہیں، رحمان کہتے ہی اسے ہیں جو گناہ گار کو بھی معاف کرتا ہے، شدید ترین گناہ گار کو، جتنے مرضی اس نے گناہ کیے ہوئے ہوں. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں تو مکہ والے جو تھے وہ ہر طرح کی برائی میں شامل تھے. جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، بڑے بڑے صحابہ کرام، ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو اس سے پہلے کفر کی ایسی راہ پہ تھے یا ایسی غلط عادتوں پہ تھے، بت پرستی سے لے کے یعنی شرک کر رہے تھے. لیکن سرکار دو عالم کے ہاتھ پہ جس وقت وہ ایمان لاتے ہیں تو اس کے بعد آج وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی اسی وقت جنت بن گئی، بہت مشکل ٹیسٹوں سے گزرے، بہت مشکل وہ راستہ تھا، اس لیے ان کے درجے ہمساروں سے اوپر ہیں کہیں بھی. لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ وہ پچھلا سارا ڈیٹا ان کا کلیئر ہوا. ہم بھی جس وقت اللہ کے ساتھ یہ تعلق شروع کرتے ہیں، ہم اس سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. ایسی سچویشن کئی بار ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ میرے سے کہاں سے غلطی ہوئی ہے، یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. بڑی خوفناک یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی سچویشنز ہیں کہ 2 3 4 طرح کے لوگ میرے تجربے میں ان 35 سالوں میں مختلف پیشنٹس جو میں نے دیکھے، میں ہاسپٹل میں آبزرو کرتا تھا، یہ چیز میری عادت تھی پہلے ہی کہ ایک ہی بیماری کے ایک ہی سٹیج پہ شدید شاک کی سٹیٹ ہم اسے بولتے ہیں، وہ آئی سی یو میں پیشنٹ لیٹے ہوئے ہیں. اب ایک کا
ایک پیشنٹ جو ہے اس کی شکایتیں نہیں ختم ہو رہی، اور اس کی ایک چیز ٹھیک کرو تو دو خراب ہو جاتی ہیں، وہ دو ٹھیک کرو تو ایک اور خراب ہو جاتی ہے. اس کا اپنا بیہیویئر بھی یا اس کی فیملی کا بیہیویئر بھی ہر وقت کمپلیننگ ہے، لڑائی، بدتمیزی، شکایتیں، اور وہ خود بھی، اور اس کے ساتھ اتنے ہی مسئلے بھی ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ والے بیڈ پہ یہ ایک پیشنٹ پڑا ہوا ہے جو اتنا ہی سیریس ہے. اس کی فیملی بھی آپ سے کچھ زیادہ آرگیو نہیں کر رہی، ان کا کام بھی سموتھ ہو رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غریب بھی ہوں، ان کی کوئی سفارش بھی نہ ہو. جو پہلے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے کسی ہائی فائی کا باپ، ماں، بہن، بھائی، یا خود کوئی بہت بڑے فنے خواہ ہوں. ہم اسے کہتے ہیں پروٹوکول پیشنٹ. اور پوری دنیا کے ہاسپٹلز میں یہ ایک بڑی ایزیلی انڈرسٹوڈ چیز ہے، یہ ریپیٹڈ ہیپننگ ہے کہ پروٹوکولز آلویز سفر، وہ یوزلی سفر کر جاتے ہیں. بہت پروٹوکول جس کے پیچھے سفارشیں، فون آ رہے ہیں، یا ہائی فائی پیشنٹ ہو تو یوزلی یا وہ اوور ٹریٹ ہو جاتے ہیں یا انڈر ٹریٹ ہو جاتے ہیں، مس ٹریٹ ہو جاتے ہیں. ریئرلی ہے کہ وہ پراپر ٹریٹ ہوں. کئی بار مسئلہ رائٹ گردے میں تھا، نکال سرجن نے لیفٹ دیا، پھڈا ہی اسی پہ ہو گیا. ٹھیک ہے، انفیکشن، سادی سی چھوٹی سی سرجری تھی، اسی میں بہت ہی گندی انفیکشن ہو گئی، بہت ہی بری کمپلیکیشن ہو گئی. تو اینی ویز، ایک تو آپ کی ایک پیشنٹ آپ کو نظر آتا ہے جو بہت زیادہ شکایتیں کرنے والا ہے، بہت زیادہ شور ہو گیا، بات بات پہ لڑائی بھی ہے، شکایتیں بھی ہیں. ایک ہے جو بہت صبر سے اسی بیماری کو بھگت رہا ہے، اور آپ کی ذرا سی چھوٹے سے ایکٹ پہ بھی وہ آپ کا تھینک یو ایکنالجمنٹ کر رہا ہے، یا بڑا ہمبلڈ یا اوبلائزڈ نظر آ رہا ہے، اور صبر سے لیٹا ہوا ہے. درد اس کی بھی اتنی ہے، بیماری کی سٹیج اس کی بھی اتنی ہے، آئی سی یو میں وہ بھی لیٹا ہوا ہے. اس کے ساتھ ایک اور پڑا ہوا ہے، وہ تھوڑا مکس ہے. بہرحال ملٹیپل سالوں میں یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد، یا سوچنے کے بعد، ان سے باتیں کرنے کے بعد، ان سے انٹریکشنز کرنے کے بعد مختلف چیزیں نکلیں. کچھ لوگ تو وہ تھے جو کسی کو معاف نہیں کر رہے تھے اور خود بھی درد میں تھے. کچھ تھے جنہیں کوئی معاف نہیں کر رہا تھا. بہت خوفناک سی سچویشن ہوتی ہے. انہیں کوئی معاف نہیں کر رہا تھا، وہ اب چیخیں مار رہے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اب مجھے کس کی آہ نے پکڑا ہوا ہے، یا میں نے کس پہ ظلم کمایا ہوا ہے، اور اب یہ کس نے مجھے پکڑا ہوا ہے. ایک وہ تھے جو اتنی ہی بیماری، اسی بیماری کو سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انتہائی صبر میں ہوتے ہیں اور بڑے عاجزی میں نظر آتے ہیں. ان کا میں نے جب انالیسس کیا تو یہ مجھے ایسے لوگ ملے جو بہت زیادہ اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے یا اس سے کنیکٹڈ لوگ تھے، اور ان کے پاس صبر تھا. لیکن پتہ یہ چلا ان سے باتوں میں، شروع میں یا بعد میں تعلق رہا، کہ دعا انہوں نے خود ہی مانگی ہوئی تھی. تو اسی طرح کی آزمائش میں سے وہ خود گزر رہے ہوتے ہیں. دعا خود مانگ لی ہوتی ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس دعا کو، یہ جو چیز یا گولڈ میڈل یا پوزیشن جو میں مانگ رہا ہوں، اس کے لیے ٹیسٹ کون سے دینے ہیں. تو اب وہ ٹیسٹوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے. یہ تین بڑے گروہ تھے. وہی بیماری ایک نیک یا اللہ کے ولی کو بھی ہے. سب سے بڑے ولی اللہ، ہر گھر میں دو ولی اللہ ہوتے ہیں. ماں باپ آپ کے جو ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ ولی اللہ ہوتے ہیں. وہ آپ کے لیے اللہ نے ایسا درجہ ان کا رکھا ہوتا ہے، جیسے بھی ہوں، جس مرضی مذہب کے ہوں، اولاد کے لیے اللہ کے بعد وہی ہوتے ہیں. جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی کفالت کے لیے اللہ نے انہی کو رکھا ہوتا ہے. یہ درجہ آٹومیٹکلی ان کے پاس ہوتا ہے. وہ بچہ ساری زندگی بھی جو مرضی کر لے، وہ ان کی برابری نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی طرف سے اسے پرووائڈڈ ہوتے ہیں. صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ